معه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر صلوات بطفیل محمد و آل محمد ایصال کریں مرحومہ مغفورہ سیدہ فاطمہ صغرا بنت سید محمد خضر جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلند صلوات سورہ مبارکہ والضحیٰ آیت نمبر 5 آیت بہت مختصر ہے مگر مکمل آیت ہے اور مکمل پیغام ہے۔ پیغام اس میں یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے سرکار دو جہاں کی کہ ہم سب مل کر اللہ کو راضی کریں اور اللہ جسے راضی کرے وہ مصطفیٰ ہے۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی خیال ہے، کوئی تصور ہے سرکار دو جہاں کے ذہن مبارک میں، اس تصور کے ازالے کے لیے اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں بچیں گی کیسے۔ کسی چیز کا حاصل کر لینا بہت بڑا ہنر ہوتا ہے اور اس چیز کو باقی رکھنا اس سے بڑا ہنر ہوتا ہے۔ یعنی وجود ایک علیحدہ عنوان ہے اور بقا ایک علیحدہ عنوان ہے۔ یہ امام بارگاہ بنا لیا، فلاں ادارہ بنا لیا، یہ خود ایک بڑا ہنر ہے، ایک بڑا کارنامہ ہے، مگر اسے باقی رکھنا اس سے بڑا کارنامہ ہے۔ جی یہی ایک جملہ کہہ دوں کہ اسلام محمدی الوجود ہے اور حسینی البقا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ یعنی جس کی وجہ سے اسلام وجود میں آیا وہ نبی کی ذات، اور جس کی وجہ سے اسلام بچا رہے گا وہ حسین کی ذات۔ اب اگر یہ والا فارمولہ ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ حدیث اور روشن ہو جاتی ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
اور یہاں نقن صاحب کا جملہ بڑا حسین یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ سن 61 ہجری تک حسین نبی سے رہے، اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک اب نبی حسین سے۔ تو ایک چیز کا وجود میں لانا بڑا ہنر ہے، اس کو باقی رکھنا اس سے بڑا ہنر ہے۔ یہ محنتیں مشقتیں جو کچھ ہوئیں 1,24,000 نبیوں کی، ایک ایک نبی پر غور کریں تو مجھ طالب علم کو بہت سبق چاہیے ہوگا۔ کیسی کیسی زحمتیں اٹھائیں، کیسی کیسی تکلیفیں دیکھیں، کیا کیا صعوبتیں برداشت کیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا مراحل گزارے، پھر حضرت نوح سینکڑوں سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، مگر کتنے لوگوں نے تسلیم کیا، اور جو لوگ تسلیم کرنے والے تھے ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ جو دشمن تھے، باغی تھے، وہ اکثر تنگ کرتے رہتے تھے۔ اور پھر اور آگے جائیے تو حضرت ایوب کا تو صبر ہی مشہور ہے، اور بلکہ صبر ایوب تو کنایہ ہے، استعارہ ہے۔ کسی کی برداشت اگر بتانی ہو کہ اس میں برداشت بہت ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ایوب کے صبر کی جھلک ہے، یعنی برداشت کی حدیں جہاں گزر جائیں۔ وہ حضرت ایوب کے واقعات، حضرت ابراہیم کے واقعات، اللہ نے کیسے کیسے آزمائشوں کا سامنا کروایا، اور پھر ان ساری آزمائشوں میں پورے اترے تو عظمتیں پھر اسی حد انداز سے اللہ نے عطا کی۔ تصور کریں کہ ایک نونہال بچے کو، شیرخوار بچے کو، اس کی ماں کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں بے آب و گیاہ سرزمین پر حضرت ابراہیم حکم الہی کے مطابق اونٹ سے اتار رہے ہیں، محمل سے اتار رہے ہیں، اور اتار کے آگے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جانو اور اب تمہارا اللہ جانے۔ اور حضرت ہاجرہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا کیا بنے گا اور ہمیں کیسے چھوڑے جا رہے ہو، بس اتنا سوال کیا کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو آواز آئی کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ تسلیم ہو گئی اور اکیلی ایک بچے کے ساتھ وہاں رہ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق کے ساتھ خود حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا، حضرت اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ ایک انبیاء کرام کی محنتیں مشقتیں، سارے نبیوں کی قصص الانبیاء قرآن مجید میں کوئی 60-70 واقعات تو انبیاء کرام سے وابستہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ان سارے واقعات کو ایک جگہ رکھیے تو نبی کا ایک فرمان سامنے آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ما اوتی نبی قط کما اوذیت، اتنی اذیتوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد اب نبی کا یہ فرمان سنیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اذیتیں اکیلے مجھ مصطفیٰ نے دیکھی۔ سارے نبیوں کی مشقتیں محنتیں ایک طرف، اور ہمارے نبی کی، آخری نبی کی مشقتیں ایک طرف۔ اب یہ ساری مشقتیں، اور نبی جانتے ہیں کہ انسان کا مزاج کیا ہے، کیا ہوگا آگے جا کے، اور پھر نبی مکرم کے بعد ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو آپ کے ذہن مبارک میں بار بار ایک خیال آتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ، یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ سرمایہ بچے گا کیسے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ اب وہ جو عطا الہی ہے جس کے ذریعے نبی مکرم کو تسلی ہوگی کہ میری محنتیں محفوظ رہیں گی، وہ عطا الہی وہی تو ہے جس کے لیے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک بی بی لاکھوں لوگوں کی محنتوں کی ضامن بی بی، ایک خاتون 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی ضمانت خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم کے بعد مولا علی، اور پھر ان کے 12 اور ان کے 11 بیٹے، یعنی نبی کے بعد 12 نبی کے جانشین، وہ سب کے سب اگر ان کی محنتیں بچیں گی، محفوظ رہیں گی، تو وہ بے نام فاطمہ زہرا رہیں گی۔ سیدہ کی برکت سے اللہ نے اس ایک ذات میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ اس کا نام ہی کوثر رکھ دیا۔ کوثر سیدہ کا قرآنی نام ہے، یعنی خیر ہی خیر، خیر مطلق، ہر اعتبار سے بھلائی ہی بھلائی۔ ایک ذات کو پوری کائنات کے لیے کافی جانا ہے پروردگار عالم۔
وہ اپنی خفا میں جاتا ہے۔ اللہ جب ربوبیت کی صفت میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ جب خالقیت کی صفت میں آتا ہے تو جلوہ دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ کی جب خالقیت کی صفت کو دیکھیں گے تو اس کے جلوے ہی جلوے نظر آئیں گے۔ کوئی ایک جگہ بتائی جائے کہ جہاں اس کی خالقیت کا جلوہ نہ ہو، اور جب وہ اپنے وجود کو خفا میں لے جاتا ہے تو عزیزان گرامی اس میں ربوبیت کی صفت آ جاتی ہے۔ وہ ظاہر ہو تب بھی ان کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ خفا میں چلا جائے تب بھی ان کے ذریعے سے جاتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے وجود کو اگر کسی پر واضح کرنا چاہتا ہے تو یہ ہستیاں ہیں کہ جن کو وہ ذریعہ بناتا ہے کہ میرے وجود کو سمجھو، جسے مولا علی نے ارشاد فرمایا المتجلی لخلقہ بخلقہ، اللہ وہ ہے جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے وہ تجلی کرتا ہے۔ ایک مخلوق ہے جو جلوہ گہ پروردگار، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد، جلوہ گہ پروردگار بن جائے، جو پروردگار عالم کی صفات کا جلوہ گر بن جائے، وہ یہ وجود ہے کہ جس سے ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا تعلق ہے۔ عزیزو، سب سے ممتاز وجود، سب سے منفرد وجود سیدہ زہرا کا وجود ہے۔ کئی زاویوں سے اور کئی اعتباروں سے اس بات کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بہت معروف اور مشہور واقعہ جو اس مجلس سے پہلے بھی ابھی دہرایا گیا ہوگا، ہر مومنین کے اجتماع کا آغاز جس حدیث سے ہوتا ہے وہ حدیث قصہ ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ نے مرکزی ذات جسے قرار دیا ہے وہ جناب زہرا کی ذات قرار دیا، لہٰذا بی بی سے ہی منسوب ہے کہ ہوا کیا تھا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ یہ بی بی ہی بتائیں گی اور بی بی ہی بتا رہی ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ میرے بابا نے آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ مجھے چادر یمنی لا کے دے دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اور چادر یمنی بی بی نے لا کے دی اور نبی نے اپنے اوپر وہ چادر لے لی، اور کچھ دیر کے بعد امام حسن آئے اور فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اور سیدہ فرما رہی ہیں کہ تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ اور چادر کے قریب جا کے امام حسن فرماتے ہیں نانا میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں۔ نبی تو آرام کرنے آئے تھے نا، جو آرام کرنے کوئی آئے اسے آرام کرنے دیا جاتا ہے نا۔ یہ آرام کرنے دیا جا رہا ہے یا آرام روکا جا رہا ہے؟ نہیں، منظر ہی کچھ اور ہے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے بھائی حسن کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اس لیے کہ دو خوشبوئیں ہی نہیں ہیں جو انہیں آتی ہیں۔ جو خوشبو امام حسن کی ہے وہی نبی مکرم کی ہے، جو نبی مکرم کی خوشبو ہے وہی امام حسن کی خوشبو ہے۔ تو فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہے۔ اور وہاں جا کر امام حسین نے سلام کیا، نبی نے بھی کس پیار سے جواب دیا ہے وہ بھی حدیث کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نانا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں۔ یہاں بھی سوال یہ ہے کہ آرام کرنے آئے تھے نا، مگر چادر میں امام حسین بھی آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مولا علی تشریف لائے، فرمایا مجھے اپنے بھائی کی نبی مکرم کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ وہ چادر میں ہیں۔ مولا علی نے آ کے سلام کیا اور فرمایا میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ پھر یہاں سوال میں شدت بڑھ جائے گی کہ فرض محال کو فرض کر لیجئے کہ وہ تو بچے تھے جو نانا کے ساتھ چادر میں آ گئے، لپٹ کے سو رہے ہوں گے۔ یہاں مولا علی کا یہ سوال کرنا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، لگ ایسا رہا ہے کہ یہ پہلے سے کچھ طے شدہ کام ہو رہا ہے، یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ صلوات اور پڑھ لیں محمد و آلہ۔ ورنہ تو ایسے موقع پہ آرام، بھائی سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، استراحت کرنے آئے ہیں۔ مولا علی نے بھی فرمایا میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے وسیع، میرے خلیفہ، میرے جانشین میری چادر میں آ جاؤ۔ اچھا ادھر فرض محال کو پھر فرض کر لیجئے، مگر جناب زہرا کو تو معلوم تھا نا آرام کرنے آئے ہیں۔ اب بی بی فرماتی ہے میں نے بھی آ کر بابا سے کہا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو نبی مکرم نے جناب زہرا کو بھی چادر میں لے لیا۔ اب بی بی فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ بھائی سے ایک جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ سنا دیا آپ کو۔
اس ایک جملے کے لیے بیوی فرماتی ہے جب ہم کامل ہو گئے تو اب سمجھ میں آتا ہے جو نبی نے فرمایا تھا نا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ اب جناب زہرا کا جملہ اس جملے کی تشریح کر رہا ہے کہ یہ نبی کے وجود میں ضعف نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت دور ہوگا اجزائے نبوت کے مل جانے پر۔ اجزائے نبوت جب ضعف بدن نبوت، ضعف وجود نبوت کو دور کرنے کے لیے جمع ہوں گے، اور پھر جب یہ کامل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جبریل بھی نہیں پہچان سکتے، جبریل بھی کہیں گے یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں جبریل امی علیہ السلام آپ سے زیادہ کون جانتا ہے چادر میں کون ہے؟ مگر عجب نہیں، جبریل امی کی آواز آئے جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں جان سکتا یہ کون۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اس سے بلند صلوات نبی کی طرف بیوی فرما رہی ہے جب ہم کامل ہو گئے تو میرے بابا نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اچھا واقعہ بڑا حسین ہے، آپ نے شاید ہی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو جسے حدیث قصہ سے آشنائی نہ ہو۔ جبریل امی علیہ السلام چادر میں آ گئے، آپ نے آ کے چھٹا ہونے کا کہا کہ میں بھی، اچھا یہ چادر بھی عجیب چادر ہے، نبی پر آئی تو ان پر پوری رہی، امام حسن آئے تو ان پر پوری رہی، امام حسین آئے تب بھی پوری رہی، مولا علی آ گئے، جناب زہرا آ گئی تب بھی پوری رہی۔ یہ چادر نور کی چادر ہے، ہماری چادر کے لیے تو کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، مگر اہل بیت کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے، یہ جو ایسا چاہیں گے ایسا ہوگا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ۔ تو اس پیغام میں بھی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر بھی ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، جی اللہم صلی علی ہم فاطمہ عربی کا کامل مکمل جملہ ہے جس کا ترجمہ ہوگا یہ سب فاطمہ ہیں۔ جب یہ چادر میں ایک جگہ آ جائیں اور جبریل نہ پہچان سکیں تو یہ سب فاطمہ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ باہر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو یہ سب فاطمہ ہیں۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ یعنی فطمت عن معرفتہا، تین تشریح کی ہیں معصومین نے، تین مختلف وضاحتیں ہیں ائمہ اہل بیت سے کہ فاطمہ، لفظ فاطمہ، اسم فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی، اس کے تین معنی ہیں جو ائمہ اہل بیت سے نقل ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی فاطمہ یعنی جس کی معرفت سے لوگ عاجز ہوں، فطمت عن معرفتہا، فاطمہ یعنی جس کی معرفت سے فطمت، جدا ہیں، لوگ دور ہیں، معرفت فاطمہ حاصل نہیں ہو سکتی، جی جان ہی نہیں سکتے کہ فاطمہ کیا ہے۔ اور سیدہ نے تو ایک دفعہ اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا لیلۃ القدر، میں شب قدر ہوں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ تو شب قدر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بس بتائی گئی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے شدت معرفت کی ضرورت ہے، جیسی معرفت، یعنی حتیٰ ایک بزرگ عالم ایک عارف کی خدمت میں کبھی مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہ سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد ہیں، سید مرتضیٰ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ سید مرتضیٰ کشمیری جو اصل کشمیر سے عراق گئے تھے، اور پھر آیت اللہ خوئی بھی ان سے استخارہ دکھواتے تھے، یعنی فقہ میں آیت اللہ خوئی ایک پہاڑ تھے، مگر روحانیات اور معنویات میں اور عرفانیات میں آیت اللہ خوئی بھی انہیں اپنا مرشد مانتے تھے۔ وہ یہاں اس کشمیر سے گئے تھے، جن کے ایک فرزند آیت اللہ پرہیزگار اس لائن زیریہ میں، شاید علی بھائی کو کچھ یاد آ جائے، سچے بھائی کے ساتھ حامد رضوی صاحب نوحہ پڑھواتے تھے،
حامد صاحب کے گھر کے کہیں اطراف میں آیت اللہ پرہیزگار آ کے رہے تھے کچھ عرصے، کوئی 52-54 کی بات ہے، 1952-1954 کی. صاحب کرامت عالم دین، جو ہزارہ قبیلے کے جنرل صاحب تھے نا، جنرل موسیٰ صاحب، جب وہ شاید گورنر تھے پنجاب کے، تو وہ گورنر ان کے مرید بھی تھے وہ، یعنی گورنر صاحب آیت اللہ پرہیزگار کے، آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے بیٹے کے آیت اللہ پرہیزگار، ان کے ایک بیٹے اس وقت اکاڑا میں رہتے ہیں، مولانا عبدالحمید رضوی. امامہ لگا کے جہاز اڑاتے تھے، پائلٹ تھے وہ، پاکستان کے جہاز وہ امامہ لگا کے اڑاتے تھے. ہاں یہ ابھی کے ابھی زندہ ہے وہ، ایک سال بعد پڑھے گا محمد. جی وہ تو ابھی زندہ ہے نا، میں کوئی چاہے گا تو ان کا نمبر بھی دے دوں گا. بہت عارف عالم ہے یہ جو ہے، خود انہوں نے پیشہ عالم پورے ہوئے، لیکن ان کا پیشہ تھا یہ ایئر فورس کے جہاز اڑاتے تھے. کوئٹہ رہے، اکاڑا میں شادی ہوئی ہے تو کچھ زمینیں اکاڑا میں بھی ہیں. بہت بزرگ عارف لوگ، عارف خاندان. سید مرتضیٰ کشمیری کے سے کسی طالب علم نے، انہوں نے دیکھا ایک طالب علم پریشان نظر آ رہا ہے. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا استاد میرے جو حجرے کا دروازہ ہے اس کے تالے کی چابی، اس پہ تالا ڈال کے گیا تھا درس پڑھنے کے لیے، واپس آیا ہوں تو چابی نہیں مل رہی ہے، پریشان ہوں. اب استادوں سے، پرنسپل صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ توڑ دوں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہاں ہے دروازہ، کون سا دروازہ ہے؟ تو تالے کو ہاتھ میں لے کے انہوں نے تالے کو دیکھ کے کہا یا فاطمہ الزہرا. وہ ایک دم تالا کھل گیا. تو اس نے کہا بیٹا جاؤ اپنے کام کرو. کہا استاد یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے یہ کون سی بات کی ہے میں نے؟ جب موسیٰ کے نام پہ تالا کھل جائے تو کیا حسین کے نام پہ کوئی تالا نہیں کھلے گا؟ تو یہ جو ان کے بیٹے آیت اللہ پرہیزگار یہاں تھے، اسی کچھ عرصے رہے لائنز ایریا میں، اور صبح کوئٹہ ہوتے تھے تو شام کراچی ہوتے تھے، اور دوسرے دن صبح نجف ہوتے تھے. وہ طی الارض والی کیفیت. تو وہ یہیں رہے تو انہیں برابر سے، یہ حامد صاحب کی والدہ انہیں دودھ بھیجتی تھیں، بکری پالی بھی تھی. اچھا بکری خاص طور پر انبیاء اور ائمہ نے دودھ دینے والے جانوروں میں جس جانور کو شفقت کی نگاہوں سے دیکھا ہے وہ بکری ہے. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. شاید تمام ائمہ کے ہاں گھر میں بکری تھی، شاید تمام ائمہ. نبی مکرم کے ہاں تو کثرت سے، کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب نبی مکرم جس دودھ کو استعمال فرماتے تھے وہ اس جانور کا دودھ تھا. تو انہوں نے فرمایا حامد صاحب لے جاتے تھے دودھ، تو ایک بکری نے دودھ بند کر دیا. ظاہر ہے ایک وقت آتا ہے بند ہو گیا، خشک ہو گیا دودھ. تو کہنے لگے وہ آج دودھ نہیں آئے گا مولانا، وہ تو ایسا ہو گیا. کہنے لگے نہیں بکری سے جا کے کہو اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. تو وہ کہنے لگے شاید یہ مذاق کر رہے ہیں. تو دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا. پھر ان کی والدہ کہنے یہ عام عالم نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو قریب جا کے ہماری اماں نے اس کا کان پکڑ کے کہا کہ وہی جملہ کہا جو انہوں نے کہا تھا. وہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ کہہ کر لوٹی تھیں کہ بکری کے تھن میں دودھ اترنا شروع ہو گیا. اور جب تک وہ یہاں رہے، یہ تو مشاہدوں والی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو، جب تک وہ یہاں رہے وہ جانور ان کی خدمت کرتا رہا. جی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میں نے آیت اللہ بہجت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے پیچھے چلا ہوں. وہ نماز فجر کے بعد روزانہ جناب معصومہ کے حرم میں آتے تھے، اور دروازے سے لے کے زری تک کوئی 50 جگہ دیواروں کو، دروازوں کو چومتے تھے. جب کسی نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو عمل انجام دیتے ہیں، فرمانے لگے بی بی کے حرم کی اینٹیں گواہی دیں گی کہ میں آتا تھا. یہ ان لوگوں کی دید ہی کچھ اور ہوتی ہے. ان کے شاگرد جو کچھ تھوڑی سی جوتیاں میں نے ان کی سیدھی کی ہیں، آیت اللہ محمد باقر فخار اس وقت اصفہان میں ہوتے ہیں. میں ان سے پچھلی دفعہ جب ملنے کے لیے گیا تو 2 گھنٹے میں ان کی خدمت میں رہا. بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے وہ اپنا پیر پھیلا کے بیٹھنا چاہ رہے تھے، گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے. تو وہ اپنی ایک چادر ڈال دیتے تھے، اور اس میں بھی ہم سے پوچھ کر انہوں نے ایسا کیا. لیکن اس پورے دورانیے میں اس تکلیف کے باوجود جب بھی جناب زہرا کا نام آتا تھا تو انہوں نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہوتی تھی جب بات کر رہے تھے، لیکن جب بی بی کا نام آتا تھا پہلے ٹیک اپنی دیوار سے، اس دیوار سے اپنی کمر کو دور کرتے تھے، ٹیک ختم کرتے تھے، گردن جھکا کر بی بی کا آنکھیں بند کر کے نام لیتے تھے. یہ 2 گھنٹے میں کم و بیش کوئی 10 دفعہ تو ایسا ہوا ہوگا. تو میں نے جب اختتام ہونے لگی، ہماری ملاقات ختم ہونے لگی، تو میں نے استاد سے یہ سوال کیا کہ استاد آپ کا اور بھی نام آتے تھے مگر بی بی کے نام پر آپ کا یہ ایک کیفیت ہو جاتی تھی. تو فرمانے لگے بیٹا سیدہ کے نام پر یہ عمل انجام دو، قیامت میں سب کو ایسا کرنا پڑے گا.
سب کی گردنیں جھکوائی جائیں گی. غضوا ابصارکم، حدیث کہہ رہی ہے، حدیث، غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، فاطمہ آ رہی ہیں. یہ محشر میں آواز لگائی جائے گی اور بڑے بڑے لوگوں سے گردنیں اور آنکھیں جھکوائی جائیں گی تاکہ سیدہ کی سواری آ جائے. مرکزی ذات پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں جناب زہرا کی ذات کو بنا دیا ہے. ہر اعتبار سے ہر زمانے میں یہ جو اللہ نے بھی نبی مکرم کو معراج پر بلایا ہے نا، کیوں بلایا ہے؟ لَنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات میں سے کوئی آیت دکھائیں. لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، ہم نے معراج پر اپنی سب سے بڑی آیت اپنے نبی کو دکھائی. سب سے بڑی آیت معراج پر جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھائی، اس آیت کو فاطمہ زہرا کہا ہے. معراج پر بلا کر سیدہ کا تحفہ دیا ہے. سیدہ کے نور کا تحفہ اللہ نے نبی مکرم کو معراج پر بلا کر دیا ہے اور فرمایا اب ہم سیدہ کا نور منتقل کرنا چاہتے ہیں اس مادی دنیا میں اس عالم روحانیت سے اور نورانیت سے ہم عالم مادہ اور عالم جس کو کہہ لیجئے کہ خاک میں زمین پر ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں، زمین پر ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں. اے میرے حبیب جا کے تیاری کرو. سرکار نے 40 دن چلہ کاٹا ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ غار حرا کے اندر سرکار دو جہاں نے 40 دن عبادت کی ہے اور 40 دن عبادت کرنے کے بعد اللہ نے نور فاطمہ کو منتقل کیا ہے. وہ جو دیا تھا وہ اب یہاں منتقل ہوا ہے، مادی اعتبار سے منتقل ہوا ہے. جسے کوثر نقوی صاحب 2 مصروں میں کہتے ہیں کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات سیدہ کی ذات ہے. ہر اعتبار سے ہر زمانے میں، اور پھر میں اپنی بات کو اور روشن تر کرنے کے لیے ایک اور بات کا سہارا لوں. ہر زمانے میں پروردگار عالم نے نبیوں کو مدد فراہم کی ہے غیب سے. اللہ کی مدد انبیاء کرام کو ہر دور میں ہر زمانے میں غیب سے ہوئی ہے. جسے قرآن نے کہا اللہ اکبر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کو، ہم نے انبیاء کو روح القدس کے ذریعے سے مدد کی ہے. روح القدس اور ہے، اللہ اور ہے. اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے، یعنی مدد کرنے والا اور ہے، جس کے ذریعے مدد فراہم ہو رہی ہے وہ اور ہے. ایسا ہی ہے. روح القدس لیسا بملکن، روح القدس ملک بھی نہیں ہے. وجبریل و ملکن، اور جبریل ملک ہے. جبریل امی ملک ہے، روح القدس ملک نہیں ہے. روح القدس اللہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حدیث پڑھی ہے، روح القدس ہے فاطمہ. روح القدس سیدہ زہرا کی ذات ہے. صلوات پڑھنے سیدہ کی ذات ہے. مجھے اندازہ ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں مگر صلوات سب کو پڑھنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر نبی کی مدد اللہ نے جس روح القدس کے ذریعے کی ہے وہ بی بی کی ذات ہے. اور یہ ساری کائنات ہر زمانے میں، اچھا یہ ممکن ہے کسی بچے کے لیے کوئی بات تھوڑی سی سمجھنے میں تاخیر ہو جائے. ان ہستیوں کے 2 پہلو اور 2 جلوے ہیں، 2 جنبے ہیں، 2 جلوے ہیں. ایک جلوہ ایک جنبہ ان کا نورانی ہے اور ایک جلوہ ایک جنبہ ان کا بشری ہے. ان کا بشری جنبہ 63 سال 62 سال 18 سال 56 سال، ان کا بشری جنبہ ان سالوں میں محدود ہے. مگر ان کا جو نورانی جنبہ ہے، نورانی پہلو ہے، وہ سالوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب وقت ہی نہیں تھا. اگر یہ فارمولہ ذہن میں بٹھا لیا جائے تو پھر یہ الجھن نہیں ہوگی کہ یہ کیسے اور وہ کیسے.
یہ کیسے اور یہ ویسے حل ہو جائے گا اگر یہ جان لیا جائے کہ جب اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا تب بھی پنجے تن تھے، اور ان پنجے تن میں جن کا جلوہ وہاں بھی تھا، جن کا جلوہ یہاں بھی، وہاں جلوہ تھا یا نہیں تھا؟ جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، اور اللہ نے حضرت آدم کو بنانے کے بعد حضرت آدم کا امتحان لیا، فرشتوں کے ساتھ امتحان لیا۔ ہؤلاء الاسماء کیا تھے؟ یہ جو حضرت آدم کا اللہ نے اسماء کے ذریعے سے امتحان لیا، وہ اسماء کیا تھے جنہیں فرشتے نہ بتا سکے مگر آدم نے بتا دیا، اور جو بتا دے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، وہی نبی بن جائے گا، وہی خلیفہ بن جائے گا۔ تو کیا سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ جب ان ہستیوں کو اللہ نے اس مقام پر فائز کیا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ نبوتیں بانٹتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ نبوتیں دیتا ہے۔ اگر کسی کو نبی بھی بنایا ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے بنایا ہے۔ جس نبی میں ان سے محبت شدید تھی وہ اولو العزم ہو گیا، جس نبی میں ان سے محبت زیادہ تھی وہ صاحب کتاب ہو گیا۔ تو جب نبی ان کی وجہ سے نبی بنتے ہیں تو کسی اور کا ان سے کیا مقایسہ؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ نزلنی الدہر، مولا علی اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، مجھے زمانے نے اتنا گرا دیا۔ یقولون علی و فلاں، کہتے ہیں علی اور فلاں، مولا نے تو نام لیا ہے، کہتے ہیں کہ علی اور فلاں مجھے ایسے برابر میں لا کے بٹھا دیتے ہیں، مجھے اتنا گرا دیا، اتنا تم مجھے نیچے لے آئے، زمانہ اتنا مجھے نیچے لے آیا کہ میرا مقایسہ کسی فلاں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اہل بیت کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یعنی جناب زہرا وہ وجود ہیں جو اپنی والدہ جناب خدیجہ سے بھی افضل ہیں۔ ممکن ہے کہ یہاں پھر تھوڑا سا گھونٹ دینے کی ضرورت ہو کسی کو، نہیں عزیزان گرامی، ایسا ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے افضل ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم سے ہمارے نبی افضل، جیسے حضرت آدم سے مولا علی افضل، جیسے حضرت نوح سے ہمارے نبی افضل۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ سے بھی افضل ہو جائے۔ ہاں، جو افضل ہو رہا ہے اسے بھی حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں، لہٰذا وہ احترام کرنا وہ والدین کی وجود کا تقاضا ہے۔ لیکن عظمت کے اندر یہ ممکن ہے کہ صاحب عظمت اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ صاحب عظمت ہو۔ سب سے زیادہ مرکزی وجود اس پوری کائنات کے لیے اللہ نے جس کو قرار دیا ہے وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ تسلی دیجئے، 10 منٹ اور فضائل پڑھوں، ایک صلوات۔ نعرے پہ تو ایسا لگا ہے کہ آپ مجھے 1 گھنٹہ اور سننا چاہتے ہیں۔ ایک اور بلند صلوات نبی کو۔ دیکھیے، خواتین کے 4 روپ اور 4 تصویریں اور 4 کردار معاشرے میں سامنے آتے ہیں۔ خاتون 4 کرداروں کی حامل وجود ہے۔ سب سے پہلا عنوان تمہید زندگی، جسے بیٹی کہتے ہیں۔ بیٹی ایک تصویر ہے ایک خاتون کی، سب سے پہلا عنوان ہے۔ زندگی جینے کی جو حوصلہ دینے والی ذات ہے، زندہ رہنے کا جو حوصلہ دینے والی ذات ہے وہ بیٹی ہے۔ یعنی جینے کا مزہ آتا ہے بیٹی کی وجہ سے، زندگی میں لطف پڑ جاتا ہے بیٹی کی وجہ سے۔ تمہید زندگی ہے بیٹی۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہاں کی رونق ہی کچھ اور ہے، اور جہاں بیٹیاں نہیں ہیں وہاں کی اداسی ہی کچھ اور ہے۔ تو بیٹی گھر کی رونق ہے، زندگی کی تمہید ہے۔ اور مسلسل بیٹیاں ہوں تو روایت کہتی ہے کہ 3 بیٹیاں اگر کسی نے پالی ہیں، بیٹیاں دنیا میں آئیں، انہیں پڑھایا لکھایا پالا، تو معصوم فرماتے ہیں اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ 3 بیٹیوں کے پالنے پہ نبی نے 3 جن کے اولاد کم سے کم، زیادہ اگر کسی 3 سے زیادہ ہے تو پھر تو کیا ہی کہنا، لیکن 3 بیٹیاں اگر کسی کے ہاں ہیں تو اس کی جنت کی ضمانت نبی نے دی ہے۔ میں اب اس بحث میں جا کر آپ کا اپنا وقت ضائع کیا کروں کہ یہاں تو بیٹیوں کے ہو جانے پہ گردنیں لٹک جاتی ہیں،
بیٹا ہو تو لڈو بٹتے ہیں اور بیٹی ہو تو گردن لٹکتی ہے۔ زمانہ جاہلیت چلا گیا ہے مگر مزاج نہیں گیا۔ بیٹی کے آنے پر میں نے ایک جگہ یہ کہا تھا کہیں کہ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ خوشی کے مارے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، تو کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، آپ چھٹی بیٹی پہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بڑا حسین جملہ، تاریخی جملہ، کہنے لگے بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی پڑھ کر آتی ہے، محبت پڑھ کر آتی ہے، احساس پڑھ کر آتی ہے، جذبات پڑھ کر آتی ہے۔ جی تو بیٹیاں تمہید زندگی ہیں، میرے اور آپ کے لیے بیٹیاں تمہید زندگی۔ قربان جائیں اس ذات پر کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ وہ نبی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں۔ نبی نے جتنے پیغامات، کیا فرمایا، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتیں اٹھائیں۔ جس نبی نے اتنی اذیتیں اٹھائیں انہیں ان اذیتوں کے بھلانے کا رستہ اللہ نے فاطمہ کی صورت میں، فاطمہ زہرا کو، بی بی کو دیکھتے رہیں گے اور اذیتیں ذہن سے نکلتی رہیں گی اور دوبارہ حوصلہ ملتا رہے گا۔ تمہید زندگی بیٹی جب یہ اپنا کردار بدلتی ہے تو اصل زندگی میں ڈھلتی ہے۔ اصل زندگی یعنی زوجہ، زوجہ زندگیوں کی اصل کہاں ہے؟ وہ گھروں کی رونق جس میں زوجہ نہ ہو اور رونق ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی گھر ہے ہی زوجہ سے، گھر جنت بنتی ہے زوجہ کے ذریعے سے۔ تو اصل زندگی زوجہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر زوجہ ہو اور وہ علی کی ہو تو پھر مقام عظمت فاطمہ زہرا صاحب، یعنی میرے اور آپ کے لیے تو گھر جنت بن جائے ہماری زوجاؤں کی وجہ سے۔ جس کے بچوں کے ہاتھوں کا صدقہ جنت ہو، اس علی کی جنت کو فاطمہ کہے۔ اصل زندگی یعنی زوجیت، زوجہ۔ اور پھر جب یہ اور اپنا کردار بدلتی ہے تو یہ نتیجہ زندگی میں ڈھلتی ہے، اور نتیجہ زندگی یعنی ماں۔ یہ زوجہ، جب یہ بیٹی زوجہ بنتی ہے، یہ زوجہ ماں بنتی ہے۔ اور اگر یہ اس عنوان سے سامنے آ جائے کہ اس کا کردار نتیجہ زندگی بنے تو اس کے اندر کچھ صفتیں، کچھ کمالات، ہمارے یہاں کی ماؤں کی بات کر رہا ہوں، بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اپنا کردار بدلتی ہے، قلمدان بدلتی ہے دوسرے الفاظ میں، تو جیسے یہ قلمدان بدلتی ہے ایسے ہی اس کا وجود ایک نئے انداز کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس کے اندر دو صفتیں اگر کمزور ہوتی بھی ہیں تو میں آپ کی اپنے یہاں کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کے اندر دو صفتیں کم بھی ہوتی ہیں تو ماں بننے کی وجہ سے وہ دو صفتیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ایک صفت سخاوت اور ایک صفت شجاعت۔ یا اگر ماں بننے سے پہلے بزدل ہوتی ہوگی تو ماں بننے کی وجہ سے شجاع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ماں بننے سے پہلے کنجوس تھی تو اب یہ ماں بننے کی وجہ سے سخی ہو جاتی ہے۔ سخاوت اور شجاعت دو صفتیں بارز ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں اور روشن ہو جاتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں جب یہ خاتون ماں بن جاتی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، مجلس ہو رہی ہے، عمومی چھوٹا بچہ بھی ہے اور ہر طبقہ مجلس میں ہوتا ہے، تو مجھے ایک مثال دینے دیجیے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا مرغی کا، مرغی، پالتو مرغی، گھریلو مرغی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جانور کنجوس بھی ہے اور بزدل بھی ہے۔ ایک پتھر پھینکیے، ایک اشارہ کیجئے، یہ بھاگے گی، ڈرے گی، آپ آ جائیں گے یہ بھاگ جائے گی، کوئی آئے گا قریب تو یہ بھاگ جائے گی۔ یہ بزدل ہے، کنجوس بھی ہے۔ ایک اگر روٹی کا ٹکڑا مل جائے، کوئی دانہ مل جائے اور اس کے ساتھ اور مرغیاں بھی ہوں تو کسی کو نہیں کھلاتی، بلکہ اٹھا کر کسی کونے میں لے جا کے اکیلے کھاتی ہے۔ جو دوسرے کو نہ کھلائے خود کھائے اسی کو تو کنجوس کہتے ہیں۔ تو یہ کنجوس بھی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، معاف کیجیے گا مجھے دینے دیجیے مثال، مجھے ایک صلوات پڑھے گا محمد۔ جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو یہی کنجوس، یہی بزدل شجاع بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے۔
شجاعی ایسی ہو جاتی ہے کہ انسانوں سے لڑ جاتی ہے، جی چیل کتے بلے سے لڑ جاتی ہے، بڑے بڑے جانوروں سے لڑ جاتی ہے، انسانوں سے لڑ جاتی ہے، مارتی ہے اگر کوئی اس کے قریب آئے۔ یہ جو کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی، یہ شجاع کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی۔ محبت اگر حقیقی ہو تو پھر وہ شجاع بنا دیتی ہے، اور اگر اسے دانا مل جاتا ہے تو آوازیں لگا لگا کے، چونچ مار مار کے پہلے انہیں کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے۔ یعنی کچھ دیر پہلے تک جو کنجوس تھی اب سخی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر محبت اپنے غیر معصوم بچوں سے ہو، توجہ ہے، اگر ہمارے ہاں کی عورتوں کو اپنے غیر معصوم بچوں سے محبت کی وجہ سے اللہ ایک جذبہ عطا کر دے جسے سخاوت اور شجاعت کہا جاتا ہے، تو ہم بات اس ماں کی کر رہے ہیں جس کے بچے حسنین ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سخاوت اور شجاعت اس ماں کا کردار ہے۔ مجھے ایک اور جملہ ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ حسن مولا میدان شجاعت میں کیسے تلوار نہ چلائیں، امام حسین میدان جہاد میں کیسے تلوار نہ چلائیں جن کی ماں فاطمہ زہرا ہو۔ بچوں کو شجاع بنایا ہے جناب زہرا نے، ان دونوں شہزادوں کو شجاع بنایا ہے۔ لیکن نہیں، بات اس سے ہٹ کر بھی ہو، سیدہ نے اپنے بیٹوں کو جتنا شجاع بنایا ہے اس سے کم بیٹیوں کو نہیں بنایا۔ لہذا ام کلثوم بی بی صلوات اللہ علیہا، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، ان صلوات پڑھ لے محمد و آل ان کی شجاعت ان کے خطبوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ جی میرا یہاں بولنا پھر آسان ہے، کسی ایسی جگہ بات کروں کہ جہاں بات کرنا ہنر ہو۔ لاشیں دیکھ چکی ہیں، جنازے دیکھ چکی ہیں، اور کوفے کے دربار میں خطبہ دے رہی ہیں، شام کے بازار میں خطبہ دے رہی ہیں۔ جی یہ بھی عجیب انتخاب ہے، جناب زینب نے کوفے میں دربار میں خطبہ دیا ہے، شام میں بازار میں پہلا خطبہ دیا ہے۔ یعنی دربار میں پہلے، اس سے پہلے بازار میں دیا ہے۔ شام والوں کو خطبے کے ذریعے بتایا کہ میں کون ہوں۔ شام والے بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ کون ہیں، آج کا زمانہ نہیں تھا۔ ایک تعداد شام میں زیادہ تھی بنسبت کوفے کے جو جانتے نہیں تھے کہ کون ہیں۔ حتیٰ ایک شخص نے آ کر جب امام سجاد سے کہا نا کہ آپ نے کربلا میں کیا کیا تھا، ہاتھ میں وہ قرآن لیے ہوئے تھا، مسجد میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا کہ شادیانوں کی آوازیں آئیں، رقص و طرب کی آوازیں آئیں۔ کہا کہ کربلا میں باغیوں نے خروج کیا تھا، ان کے بچوں کو مار کے لائے، انہیں مار کے ان کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے۔ تو وہ قرآن چھوڑ کر اس شور کی وجہ سے ہاتھ میں قرآن لیے امام کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے کربلا میں کیا کیا تھا جو آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ تو امام نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے۔ کہنے لگا ہاں قرآن ہے۔ حضرت نے فرمایا قرآن میں آیہ ولایت کبھی پڑھی ہے؟ تو اس نے آیت سنا دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس نے کہا میں نے پڑھی ہے، آیت یہ ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کا تذکرہ ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ علی ہے۔ پھر امام نے فرمایا تم نے آیہ مودت پڑھی ہے؟ اس نے آیت سنا دی کہ ہاں میں نے آیت مودت پڑھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو قربا ہیں جن سے مودت واجب ہے یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا اہل بیت ہیں۔ پھر امام نے کوئی 10 آیتیں اس سے سنی، اس کو یاد دلائیں، اور ان میں اس آیت کو کہ تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ تو اس نے آیت تطہیر بھی سنا دی۔ تو حضرت نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ اہل بیت ہیں۔ حضرت نے فرمایا اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کو نام بتاؤ۔ تو کہنے لگا اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا تم نے قرآن میں ہماری عظمت کو پڑھا ہے، میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ کہنے لگا پھر حسین کہاں ہے؟ تو امام نے اشارہ کیا وہ نیزے کی علی پہ سر اجر و کمال اللہ، میرے بابا حسین کا ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ایک تعداد نہیں جانتی تھی شام والے، لہٰذا کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی۔
اور شام میں چھتوں سے آگ کے انگارے پھینکے جا رہے تھے اور پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ یہ فرق تھا کوفہ اور شام کے اندر۔ جب ایک خاتون نے ایک بچے کو کہتے سنا نا کہ وہ دوسرے بچے سے کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ انہیں صدقے کی کھجوریں اور پانی لے جا کے پلاؤ۔ تو وہ کنیز جب لے کر آئی نا تو بی بی زینب نے دور سے آواز دے کر کہا الصدقہ تو علینا حرام، صدقہ اے میرے لال ہے میرے بچے، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اس بھوکے اور پیاسے بچے نے کھجور کے دانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ خاتون سن رہی تھی، قریب آ کر جناب زینب سے کہتی ہے کہ بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے کہ لپٹ کے روئیں۔ جب اس نے کہا نا کہ صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے تو جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کا ایک نام حسین کا نام۔ جناب زینب نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو دو قدم قریب آ کے کہنے لگی بازار نہ ہوتا تو بتاتی۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، آگے بڑھ کر فرمایا تیرے سامنے زینب کھڑی ہے، اے ام حبیبہ پہچان تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ یہ کربلا میں سب کچھ ہو گیا، میرے بھائی کو کربلا میں مار دیا، میرے بچوں کو مار دیا، میرے بھتیجوں کو مار دیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ دو جملے کہوں گا۔ ایک ماں کی ایک پھوپھی کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے ابھی میرے بھائیوں نے بتایا کہ ان کی خدمات کیا تھیں، بس ایک ہی جملہ کہوں گا۔ یہ جو پھوپھی کا رشتہ ہے نا، یہ اگر احساس کرنے لگے تو پھر زینب کبریٰ کی کنیز بنتی ہے۔ جناب زینب پھوپھی ہی تو ہیں جی، بھائی کے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، پوری امانتیں جناب زینب کے حوالے امام حسین نے کی ہیں۔ ایک پھوپھی کے حوالے ساری اپنی کائنات کی ہے، بچوں کی پھوپھی کے حوالے کر دی۔ اور جب شام سے رہائی پا کر کربلا آئی ہے نا تو جناب زینب نے جیسے ہی قبر امام حسین کو دیکھا اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے جناب زینب گری ہیں اور کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی، امام حسین کی قبر پہ آ کے گری ہیں اور ایک جملہ کہا، جو پہلا جملہ کہا، اور جملہ یہ کہا اے بھائی تمہاری بہن شرمندہ ہے، تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کر آ گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہم سب کو اہل بیت کے غم میں رونے اور رلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں عزادارو ایک منظر اور دیکھ لیجئے، یہ پھوپھی لوٹا ہوا قافلہ لے کر، یہ پھوپھی لوٹا ہوا قافلہ لے کر شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ آئی ہے۔ اور جب مدینے کے باہر رک گئے نا تو بشیر سے کہا امام سجاد نے اے بشیر مدینے میں جا کے بتا دو حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور سنانی مرثیہ پڑھتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے گزرنے لگے۔ اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ یہ کہتے کہتے بشیر کہتے ہیں جب میں محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو ایک دروازہ کھلا، اس سے قوی ہیکل ایک بی بی باہر آئی۔ اس بی بی کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس بی بی کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اس کا وجود اس کا ہیکل اتنا قوی تھا کہ اس کے آنے سے مجھ پہ روب چڑھ رہا تھا۔ وہ قریب آ کر کہنے لگی بشیر کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہا بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تو بشیر نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ ہیں کون جن سے میں بات کر رہا ہوں؟ تو اس بی بی نے فوراً کہا میں ام البنین ہوں۔ تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ کہا پھر میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں جعفر کا حال بتاؤں؟ پھر کہا میں اون کا حال بتاؤں، میں عثمان کا حال بتاؤں؟ مگر چاروں بیٹوں کے ناموں پر بی بی کہتی رہی نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو بشیر نے کہا حسین کو کربلا میں تنہا کر کے مار دیا، حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا۔ تو زمین پر پیر مارتے ہوئے کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا تو عباس کہاں تھا؟
پہلے عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کو مارا جا چکا تھا، پھر زہرا کا لال کربلا میں مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔